ٹک ٹاک بے حیائی اور غلاظت کا سمندر۔ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں 500 ملین سے زائد افراد اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن کو بنانے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر مہینے میں لانچ کیا۔ 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی 15 سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500 ملین پلس سے اس کے یوزر ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ میں دیکھیں گے یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی اس ایپ پر نہیں ملے گی۔ پھر لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اس ایپ کو زیادہ تر قوم مسلم استعمال کر رہی ہے اور قوم مسلم میں زیادہ تر ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں۔ مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ساتھ میں دین و مذہب کا مذاق بناتے ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کا ننگا برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیم، 3 پتی، لوڈو، فیس بک، واٹس ایپ اور بے حیائی والا ٹک ٹاک کر استعمال میں لگا دیں تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیں۔ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی، غلام ہمارے رہیں گے۔ ان سارے فطروں کو دیکھ کر غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی بخشش کے لیے رو رو کر اپنے رب کو منانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہونے والے سارے فتنوں کی پیشین گوئیاں فرما دی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فطرہ ظاہر ہو جائے، جو طریق رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اور ان فطروں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ آج ہمارا بچہ نیٹ کا استعمال جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا نیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں بھی نہیں کرتی۔ وہ بند کمرے میں وہ کام انجام دیتی ہیں جس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، مگر مسلم خواتین بند کمرے سے لائیو آ کر وہ کام انجام دیتی ہیں جس کے حسن کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور دیکھ دیکھ کر نبی آخر الزماں کی وہ حدیث یاد کرتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس نے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ مردوں کی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں۔ سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا جس میں اس کی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کو حفاظت کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے سے روک دیا۔ اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس کام میں صرف بچے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے نظر آتے ہیں جو والدین ہیں، بوڑھے ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، اس بادی پھیلی میں برابر نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنماؤں کو تو چاہیے اس بے حیائی والے اپلیکیشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، جمعہ کے خطابات میں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بچیاں ٹک ٹاک پر بغیر کپڑے کے برہنہ ناچ دکھائیں اور اس بات پر یہود جشن منائیں۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کس حد تک ہم بے شرم ہو گئے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جس سے وہ اپنی خواہشات بند کمرے میں مٹا رہی ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ خدارا اپنے بچیوں پر رحم کریں،
और जहन्नम की आग से बचाएं। अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। हमारी कौम को हमारे नबी की सीरत पसंद नहीं, हमारी कौम की बच्चियों को पर्दा पोशी पसंद नहीं, हमारी मुस्लिम लड़कों को चेहरे पर दाढ़ी रखना पसंद नहीं। हाँ, अगर पसंद है तो यहूदी स्टाइल में बाल पसंद हैं। यहूदी लोग अगर अपने चेहरे पर दाढ़ी का फैशन बना कर रखते हैं तो हमारा जवान इसी की तरह अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता है। जैसे वो कपड़े पहनता, हमारा जवान इसी का स्टाइल वाला लिबास पहनता है। हमारी बच्चियों को नकाब पसंद नहीं, वो नकाब और पर्दे की दकियानूसी ख्याल करते हैं। अगर कोई यहूदी लड़की तंग और चुस्त लिबास पहनती है तो हमारी बच्चियां इसी तरह का लिबास खरीद कर पहनती हैं। मर्दों की तरह बाल कटवाती हैं, मर्दों के लिबास पहनती हैं। जिस मुंह से हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कौन सा काम इस्लाम वाला करते हैं? हम किस मुंह से कहें हम कनीज़े फातिमा हैं, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम हुसैन हैं? हम खुद जिल्लत और रसवाई वाले काम कर रहे हैं। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो वजूद में आ रही हैं। जो बच गया वो अमन पा गया। अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और सीरत मुस्तफ़ा पर चलने का आदी बना दीजिए, इंशाल्लाह वो कभी नहीं भटकेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाले और नई वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो टिकटॉक की जान छोड़ दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।